بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشیاء کی خرید و فروخت میں کاروبار کی ایک صورت قسطوں پہ خرید و فروخت کے معاملات ہیں۔ اکثر لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور بہت ساری کنفیوژنز جو ہیں وہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خرید و فروخت کے اس قسم کے معاملات میں جب کوئی چیز قسطوں پہ بیچی جاتی ہے تو عام طور پر اس میں قیمت زیادہ رکھی جاتی ہے، تو یہ جو قیمت ہے وہ اس ٹائم کا، اس ڈیوریشن کا معاوضہ ہے جو خریدار کو دیا جاتا ہے، تو اس لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ جب آپ ٹائم کا معاوضہ رکھیں گے، وقت کا معاوضہ رکھیں گے خرید و فروخت کے معاملات میں تو وہ معاملہ جائز نہیں ہوگا، لیکن یہاں حقیقت یہ ہے کہ ٹائم کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا معاوضہ ہے، اس چیز کی قیمت ہے جو آپ بیچ رہے ہیں۔ اب اس معاملے کے اندر جب آپ نے اس چیز کی قیمت اس پہلے سے طے کر لی کہ میں اتنے میں بیچوں گا، آپ مجھے پیسے جو ہیں وہ 6 مہینے بعد دے دیں، سال بعد دیں، تو قیمت تو آپ وہاں طے کر چکے نا جی۔ جب قیمت طے کر چکے تو یہ قیمت اس چیز کا معاوضہ ہے، وقت کا معاوضہ نہیں ہے۔ لہذا جب یہ بات سمجھ لی جائے کہ اگر جب یہ معاوضہ وقت کا نہیں ہے بلکہ اس چیز ہی کا معاوضہ ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے مارکیٹ میں ایک ہی قسم کی چیز کوئی مہنگا بیچ رہا ہے، کوئی سستا بیچ رہا ہے، گاہک کی اور خریدار کی، بیچنے والے کی، دونوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے مطابق قیمت میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس لیے معاملہ تو جائز ہوگا۔ یہ اشکال یا یہ سوال یا یہ اعتراض درست نہیں ہوگا، اور اسی بنیاد پہ فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جہاں تک بات ہے خرید و فروخت کے اس قسم کے معاملے کی، قسطوں پہ اشیاء کی خرید و فروخت کے معاملے کی، تو اس میں کچھ شرائط کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو پھر یہ وہاں پہ پابندی لگ جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ سوال بھی ختم ہو جائے گا کہ یہ اس چیز کا معاوضہ ہے یا وقت کا معاوضہ ہے۔ تو قسطوں پہ اشیاء کی خرید و فروخت میں جو سب سے پہلی بات ہے یا سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس مجلس کے اندر، جس مجلس میں یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، اس مجلس میں یہ طے کر لیا جائے کہ یہ چیز نقد بکے گی یا ادھار پہ بک رہی ہے، قسطوں پہ بک رہی ہے، اور اگر قسطوں پہ بک رہی ہے تو وہ کتنے وقت کی قسطوں پہ لیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے عام طور پر جو قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں انہوں نے مختلف قسم کے پیکیجز بنائے ہوتے ہیں، مثلا 6 ماہ کا پیکیج ہے، یہ سال کا ہے، یہ 2 سال کا ہے، یہ 3 سال کا ہے، تو اس حساب سے انہوں نے چیزوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، قیمت کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس مجلس کے اندر یہ طے کر کے اٹھنا ضروری ہوگا کہ بھئی یہ چیز میں خرید رہا ہوں، یہ فریج خرید رہا ہوں میں آپ سے 6 ماہ کی قسطوں پہ یا آپ سے سال کی قسطوں پہ، یہ ایک صورت وہاں پہ متعین طور پر اختیار کر لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی اس کو ڈاؤٹ فل نہ چھوڑیں کہ فریج اٹھا کے لے گیا، اس نے بتایا تھا کہ 6 ماہ کی قسطوں پہ اتنے کا ہے، سال پہ اتنے کا ہے، 2 سال پہ اتنے کا ہے، تو یہ پھر معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس مجلس کے اندر طے کر لیا جائے کہ یہ میں آپ کو فریج کی مثال لے لیتے ہیں کہ آپ کو دے رہا ہوں 6 ماہ کی قسطوں پہ، اور آپ نے اس کی 1.5 لاکھ روپے قیمت ادا کرنی ہے۔ ایک تو قیمت طے ہو گئی، پھر دوسرے نمبر پر اس کی جو کل قسطیں ہیں وہ کتنی ہوں گی اور ہر قسط پہ کتنی ادائیگی کی جائے گی، یہ طے کر لیا جائے۔ مثلا اگر اس نے 6 ماہ کی قسطوں میں اس کو طے کی ہے قیمت 1,20,000 فار ایگزامپل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے 20,000 ہزار روپے آپ ادا کریں گے، تو یہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اس میں یہ بھی شرط رکھ لی جائے کہ اگر کسی وجہ سے قسط کی ادائیگی میں تاخیر ہو، لیٹ پیمنٹ جیسے کہتے ہیں، تو اس پہ کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہوگا، اگر جرمانہ ہوگا پھر بھی درست نہیں ہے۔ چوتھی یہاں پہ جو شرط ہے یا چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات قسطوں والے یوں شرط رکھ لیتے ہیں کہ یہ میں آپ کو یہ فریج دے رہا ہوں 6 ماہ کی قسطوں پہ، لیکن اگر آپ نے ادائیگی اس میں پہلے کر دی، مثلا آپ نے 2 مہینے پہلے کر دی، آپ نے مقررہ وقت سے پہلے کر دی، تو ہم آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، اور اگر آپ 6 ماہ سے اوپر چلے گئے تو پھر آپ کے رقم میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، تو یہ شرط بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی مقررہ وقت سے پہلے ادائیگی کی صورت میں کمی نہ ہو، اور مقررہ وقت
کہ بعد ادائیگی کی صورت میں قیمت میں کوئی اضافہ نہ ہو، تو یہ شرط اس کے اندر رکھ لیا ہے۔ اگر یہ ان شرائط کے ساتھ معاملہ ہوگا تو پھر اس میں وہ سارے یعنی اعتراضات یا وہ سارے سوالات ختم ہو جائیں گے کہ یہ وقت کا معاوضہ ہے۔ اب وقت کا معاوضہ نہیں، اب تو طے ہو گیا، ہم نے شرطیں ایسے رکھ لی اس کے اندر کہ اب اس چیز ہی کا معاوضہ ہے، تو اس لیے معاملہ جائز ہوگا۔ اور باقی ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے ان کے معاملات کو حتی الامکان فقہاء نے اصول لکھا ہے کہ ان کو صحت پر محمول کرنا چاہیے، بلا وجہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا معاملہ فاسد، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ ان کے معاملات کو حتی الامکان صحت پر محمول کیا جائے اور ان کو اس کا مناسب حل بتایا جائے، تو یہ اس کا حل ہے۔ اور آج کل مہنگائی کا دور ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے کھانے پینے کے مسائل ہیں، پھر ضروریاتی زندگی کا لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اگر اس میں ایک ایسا ان کو راستہ مل رہا ہے، کوئی ایسی آپشن مل رہی ہے جو شریعت کے دائروں کے مطابق ہے، تو اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔